الکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون ارشاد فرمایا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ امانت اس شخص کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کا اہل ہو۔ جب امانتیں ان لوگوں کے پاس جاتی ہیں جو ان کے اہل نہیں ہوتے، جو ان امانتوں کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتے، پھر معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا خمیازہ کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اہلیت، قابلیت، صلاحیت یہ اور چیز ہے، تقوی، پرہیزگاری، محبت یہ ایک اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں اب ڈھیروں چیزیں، لاتعداد چیزیں ایسے لوگوں کے قابو چلی جاتی ہیں جن میں کوئی اہلیت اور قابلیت نہیں ہوتی اس چیز۔ ہماری جدید زبان میں کہا جاتا ہے میرٹ۔ جو لوگ میرٹ پر پورے نہیں اترتے ان تک وہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے انداز میں ہر چیز کو بیان فرمایا ہے اور ہر حکم کا رنگ نرالا ہے قرآن پاک میں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر دو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے اہل ہیں، قابلیت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی ایسے شخص کو کسی جماعت کا سربراہ بنایا اور اسے خبر تھی کہ اس سے زیادہ قابل شخص اس جگہ موجود ہے، کو نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ غور کیجئے گا ذرا بات پر۔ ایسے شخص کو بنایا کہ جس کے مقابلے میں اچھا اور قابل آدمی موجود تھا، محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے مسلمانوں سے بھی خیانت کی، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی اور اللہ کے رسول سے بھی خیانت کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایسے شخص کو بنا دیا کہ جس سے زیادہ اچھا آدمی وہاں موجود تھا۔ جب نااہل آدمی کے پاس کوئی چیز چلی جاتی ہے جو اس کا اہل نہیں ہوتا، جو میرٹ نہیں ہوتا، ہم بغیر میرٹ کے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ او بھائی، کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہ ہو، جس کو کھانا پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کچن میں جاتا ہے، بولے نہیں تسی تے کھا لیں دے بھی پکی ہو گئے۔ کچن میں وہ شخص نہیں جا سکتا جس کا میرٹ نہیں ہوتا، تو وہ بندہ گدی پہ کیسے چلا جاتا ہے پیر صاحب کی جس کا میرٹ نہیں؟ ممبر پہ کیسے آ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ وہ آپ کی اسمبلی میں کیسے بیٹھ جاتا ہے جس کا میرٹ ہی نہیں؟ آپ اس کو ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم میں کیسے برداشت کرتے ہیں جس کا میرٹ ہی نہیں وہاں بیٹھنے کا، صلاحیت ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں؟ بھئی جو آپ دیکھیں نا 550 آدمی بیٹھا ہے بڑے جہاز کے اندر، بڑے جہاز میں، کبھی کسی نے کھڑے ہو کے دعویٰ کیا ہے کہ چلو جی پائلٹ صاحب پیچھے ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، میں نے بھی ڈرائیو کرنا ہے؟ 550 آدمی بیٹھے ہیں اور ضروری تو نہیں کہ سارے انگوٹھا چھاپ ہی ہوں، اس میں لیکچرار ہیں، عالم ہیں، فاضل ہیں، صوفی ہیں، انجینئر ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے، لیکن کسی نے کبھی دعویٰ کیا اٹھ کے؟ جی بولے تو اگر کر دے تو اول تو کیا نہیں، اور اگر کر دے تو میرا خیال ہے پائلٹ کہے گا دروازہ کھول کے چلو میں بھی تھک گیا ہوں 5 منٹ تجھے دیتا ہوں، دے گا وہ؟ اور اگر پائلٹ مان جائے، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، پائلٹ مان گیا کہ ٹھیک ہے میں 5 منٹ دیتا ہوں، تو جو باقی کرسیاں ساری لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کہیں گے ٹھیک ہے پائلٹ صاحب 2 باری، کیا کریں گے وہ؟ جی یہ تو جب بیٹھے ہوں گے تب پتہ چلے گا نا۔
بنے گا کیا؟ وہ پائلٹ کو کہیں گے کہ تیرا دماغ ٹھیک ہے، اس قابل ہی نہیں تو بٹھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے میں پیر صاحب ہوں، ہر آدمی، کوئی اس کو منع ہی نہیں کر رہا کہ تیرے اندر بھائی صلاحیت نہیں، تجھے تو بسم اللہ شریف نہیں سیدھی پڑھنی آتی۔ ہر آدمی کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، مولوی صاحب سے مسئلہ نہ پوچھنا، میں خود بتا لیتا ہوں، مولویوں کو کیا پتا، مجھ سے پوچھو۔ کوئی بندہ نہیں اس سے کہتا کہ بھائی تیرا شعبہ ہی نہیں، تیرا میرٹ ہی نہیں، تو کیوں بول رہا ہے اس معاملے میں، چپ کر خاموش ہو۔ سارے موقع دے رہے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تو بھی مسئلہ بتا، چل تو بھی مسئلہ بتا، سارے اس کو موقع دے رہے ہیں۔ اور پھر جب ایک تو بول سارے رہے ہیں، پھر موقع مل رہا ہے، اور پھر جو ہم دائیں بائیں ہیں کوئی شخص یہ کہنے کو تیار نہیں، اس کی خوشامد ہو رہی ہے، کہتے بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، باہر کہتے رہیں گے جعلی ہے، غلط ہے، برا ہے، سامنے جا کے کوئی بولنے کو تیار ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ فرماتا ہے کہ امانت اہل کے سپرد کرو اور نا اہل کو امانت نہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے نا اہل کو دے دی تو فساد ہو جائے گا۔ یہاں ہو رہا ہے فساد، کسی جگہ کا کوئی میرٹ نہیں۔ مولوی صاحب پیسے تھوڑے لینے چاہیے بس ان کو، وہ اگر پچھلا امام 12,000 لے رہا تھا تو اس نے کہا میں 10,000 میں نماز پڑھاؤں گا، تو ہمیں اتنا پتا ہے کہ 2,000 بچا ہے، یہ نہیں ہمیں پتا کہ اس بیچارے کو نماز کی 6 شرطیں بھی آتی ہیں کہ نہیں، امامت کی 6 شرطیں اس کو وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں، وہ کوئی 2-4 صورتیں صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے، اس کو پتا ہے کسی شے کا؟ کوئی خبر نہیں۔ مولوی صاحب جمعے کا 1 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے بول کے وقت گزار لیں گے، اتنا تو سب کو پتا ہے، لیکن وہ کیا بولیں گے؟ قرآن کی روشنی میں بولیں گے، حدیث کی روشنی میں بولیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں